امیر علیہ سنت کی 786 نصیحتیں. تو نعمان بھائی اس میں ایک بڑی پیاری نصیحت ہے کہ ہر ایک کو اس کی نفسیات کے مطابق نیکی کی دعوت دی جائے. آپ کیا سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نصیحت پر اگر غور کرتے ہیں تو یہ نصیحت میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر ایک سطر ایک لائن میں ہے اور کم و بیش اس کے 37 حروف بنتے ہیں اس پوری نصیحت کے. اور اس نصیحت کو اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. واہ. اور میری ناقص عقل کے مطابق یا جو میرے تجربات یا جو مطلب مشاہدات ہیں کم و بیش 40 بیان اس اتنی سی مختصر سی جو بظاہر نصیحت ہے جو جامع بھی ہے اور معنی بھی ہے اس کے اوپر 40 سے زیادہ بیان کر سکتے ہیں. اس میں لفظ ہے کہ ہر کوئی نفسیات کے مطابق کیسے نیکی کی دعوت دے. نفسیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا صرف نفسیات کیا ہے تو اگر ہم ہیومن ریسورسز اور ہیومن سائیکولوجی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اتنی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. میں نے کچھ اس کے اوپر اسٹڈی کی تھی کہ نفسیات کیا ہوتی ہے, ہم لوگوں سے نفسیات کے مطابق بات کیسے کریں, کہ ہاؤ ٹو اسپیک دا پرسن ہو آر میٹنگ فرسٹ ٹائم وتھ یو. تو اس میں ایک لفظ آتا ہے کہ فوکسنگ, اور جو اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ آپ پہلے دیکھیں گے کیونکہ ہم مبلغ ہوتے ہیں, ہم راستے میں جاتے ہیں, کبھی بسوں میں جاتے ہیں, ٹرین میں سفر کرتے ہیں, مدنی قافلے کی برکت ہوتی ہے. تو ہم ایک نئے بندے سے جب پہلی دفعہ ملاقات کر رہے ہیں تو وہ ہم سے مانوس کیسے ہو, تو اس کے لیے سب سے ایک اس کی ٹرمینالوجی ہے کہ ہاؤ ٹو کنیکٹ ود دا پیپل, کہ لوگ آپ سے کنیکٹ کیسے ہوں گے. تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, اس جو کہلاتا ہے سائیکولوجیکل افیکٹس, ہیومن سائیکولوجی. اس میں ایک لفظ ہے آئس بریکنگ. واٹ از دا مینز آف آئس بریکنگ, کہ سب سے پہلے آپ اپنے ٹینشن کو ریلیز کریں, سامنے والے کو اتنا اٹریکٹ کر لیں کہ وہ آپ کی باتوں سے مانوس ہونا شروع ہو جائے. اس سے جنرل ٹاپک پہ آپ بات کریں, الیکٹ سلیکٹ کریں, 1-2 منٹ کے اندر آپ اس کی باڈی لینگویج سے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو قبول کرے گا یا نہیں. اب ہم کو بتائے کہ اس کا فوکل, اس میں لکھا ہوا کافی چیزیں اس کی ٹرمینالوجی میں ہے, کہ اس کی باڈی لینگویج سے ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ آیا وہ ہماری بات کو ایگری بھی کر رہا ہے یا نہیں. اب امیر اہل سنت کے اتنی مدنی مذاکرات, ان کی صحبتیں, تو پتہ اتنا تو سیکھ جاتے ہیں, ان کا فیض ہے کہ جب کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں اور اس کو بات ہم کنوے کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ ہماری نیکی کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے. ماشاءاللہ. تو اس میں چونکہ یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کے ساتھ ساتھ ظاہر زندگی گزارنی ہے, تو اس حوالے سے اگر اوور آل معاشرے پر نظر کرتے ہیں تو مزید آپ کیا فرمائیں گے؟ اب ایک تو ہوتا ہے نا کہ اجتماعی کوشش بیان جیسے ہوتا ہے تو اس میں تو ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے, اس میں کس کی نفسیات کون دیکھے. انفرادی کوشش میں نفسیات کے مطابق بات کرنے کی نوبت آئے گی. تو اب یہی ہے کہ دعا سلام کریں گے, طبیعت حال احوال پوچھیں گے, تو اب کچھ نہ کچھ اندازہ ہونا شروع ہو سکتا ہے کہ یہ جواب دینے کا اس کا انداز کیا ہے. بعض اوقات اس کا جواب ہی کتراتے ہوئے دے گا کہ ارے مولانا کو کیا ہو گیا, ارے کیا کو پوچھتا ہے, نہیں اس کو کتراہٹ ہوگی, کبراہٹ ہوگی. تو اس میں بھی اب اس کے حساب سے چلنا ہوگا. بعض بہت یعنی کہ اسے بھی دیکھیں کہ خود ماڈرن ہوتے ہیں لیکن مذہبی حلیے والے کا احترام بہت کرتے ہیں. تو اب اگر کوئی اس طرح کا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے لیے شاید جلدی موافق آ جائے گا, یہ ہماری نیکی کی دعوت جلدی ہو سکتا ہے قبول کر لے. پھر اس کی سمجھ کا بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ ہماری کون سی لینگویج, کون سی زبان, کون سے انداز کو سمجھے گا. اب اگر ہم اس کے ساتھ دقیق اور ثقیل الفاظ میں بات کریں گے, جیسے یہ 2 لفظ بھی تھوڑا مشکل ہی, میں سمجھانے کی درس کر رہا ہوں. دقیق مانے مشکل, ثقیل مانے ہیوی, وزن دار. تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ خالی ہماری بولنے کی صلاحیت کا تو معترف ہو بھی جائے گا, اگر اعتراف کر بھی لے گا پلے خاک بھی نہیں پڑے گا اس کو. تو اس لیے ہر ایک کے ساتھ اس کی عقل کے مطابق کلام کیا جائے. کلم الناس علی قدر عقولہم, کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کر.